السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دیکھیں گے دعا کی فضیلت قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں، اور یہ بھی دیکھیں گے ایسے کون سے لوگ ہیں جن کی دعائیں بہت جلدی سے قبول ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن کی روشنی میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 پر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما دیا، پکارنے والے کی دعا میں قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے، یعنی کہ جب بھی ہم اس کو پکاریں گے وہ ہمارے پکار کی جواب ضرور دے گا۔ حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، ترمذی کی حدیث نمبر 3370 پہ ہے، دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا عمل ہے۔ اپنے دن کی روٹین میں دیکھیں، سب سے زیادہ عظمت والا عمل اللہ رب العزت نے ایسا کون سا عمل ہمیں بتا دیا جو سب سے زیادہ عظمت والا ہے، وہ ہے دعا۔ دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم اعمال میں سے ہے۔ اب دیکھتے ہیں ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3827 پر ہے، دعا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دور کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اگر ہم ایسا کوئی کام کر دیں جس سے ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھیں تو بار بار دعائیں کریں، دل میں کریں، نمازوں کے بعد کریں، ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، بس بات اتنی ہے کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے اپنی دعاؤں پہ، ہم شک کی بیس پہ دعا نہ مانگیں، ہمیں اپنے رب پر یقین ہونا چاہیے، اپنے رب العزت پہ اتنا یقین ہو کہ ابھی میں مانگ رہا ہوں تو اللہ میرا ضرور سننا ہے، اگر وہ پوری نہیں کر رہا تو وہ سن ضرور رہا ہے آپ کو۔ حدیث ہے ترمذی کی 3381 پہ ہے، دعا تمام نازل ہونے والی آفات کو دور کرنے والی ہے، یعنی کہ دعا غضب کو بھی دور کرتی ہے، آنے والی آفات کو دور کرتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں بخاری کی حدیث نمبر 7405 پہ ہے، دعا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے، یعنی کہ جب ہر وقت ہم اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں تو مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں، تو اگر ہم سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو ہم پہ غضب ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی دور ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے جو ہر وقت اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ سجدوں میں دعاؤں کی کثرت کو لازم پکڑ لینا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1083 پر ہے، سجدوں میں دعاؤں کی کثرت کو لازم پکڑ لینا چاہیے، کیونکہ سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے رب کا قرب چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کے سامنے سجدے کریں، آپ اپنے رب کو اپنے بہت زیادہ قریب پائیں گے۔ جب انسان کی روح خالی ہوتی ہے نا، جب وہ بہت مشکلات میں ہوتا ہے، دنیا سے اس کا دل اچاک ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے نا اپنے رب کے ساتھ، وہ اس کو جو ہے نا تمام مشکلات سے نکالنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب کرنے کا جو عمل ہے نا وہ سجدہ ہے۔ افضل دعا وہ ہے جو کسی مسلمان کی عدم موجودگی میں کی جائے، یہ حدیث صحیح مسلم کی 6927 پر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں دعا سے 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا کی جاتی ہے۔ دعا کے مطابق انسان کی خواہش تو پوری کر دی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ اجر بنا دیتا ہے، یا دعا کے برابر اس سے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ صحیح احمد کی حدیث نمبر 11150 پر ہے، یعنی کہ اگر انسان دعا کرتا ہے نا تو اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں، یا تو اس دعا کو فوراً قبول کر لیا جاتا ہے، یا پھر اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ اجر بنا دیا جاتا ہے، یا پھر اس کے برابر کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت سے کبھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہم اتنے عرصے سے دعا کرتے ہیں، ہم صبح شام دعا کرتے ہیں، اگر اللہ رب العزت آپ کی دعائیں قبول نہیں کر رہا تو کہیں نہ کہیں وہ ذخیرہ ہو رہی ہیں آپ کی آخرت میں اجر کے لیے، یا پھر اس کے آنے والی جو کوئی مشکل ہے نا وہ ٹال دی گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ کو ضرور سنتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں
دعاؤں کے ذریعے کیٹیگرائز کر دیا کہ آپ کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی، لیکن مایوس نہیں ہونا، دعائیں ختم نہیں کرنی۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم دعائیں نہیں کریں گے، اب میرے ریئل لائف میں کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم دعا نہیں مانگیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے یہ بھی ہمیں توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نیگیٹو وائب سے بچائے جو ہمارے آنے والے جو شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ تمہاری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو تم تو مانگ مانگ کے تھک گئی، سجدے کر کر کے تھک گئی، نفل پڑھ پڑھ کے تھک گئی، صدقے دے دے کے کر گئی، تو پھر دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ اچھی امید رکھیں، اس پہ ایمان رکھیں، اس پہ بھروسہ رکھیں، یہی تو اللہ رب العزت پہ بھروسہ ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ سے ساتھ میں یہ بھی توفیق مانگے کہ جب آپ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا، دعائیں مانگنا بھی اللہ رب العزت کی توفیق سے ہے۔ جس کو یہ توفیق نہیں ملتی نا، اس کو وہ دعائیں بھی نہیں مانگ سکتا۔ اور دعا خود ایک عبادت ہے، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں نا ایک عبادت ہے، حج کر رہے ہیں وہ ایک عبادت ہے، دعا خود ایک عبادت ہے۔ دعا کو اگر آپ عبادت کی طرح کریں گے تو آپ دعائیں ضرور مانگیں گے، اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو دعائیں ضرور مانگیں گے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 3556 پر ہے، اللہ تعالیٰ کو بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ رب العزت سے جب انسان مانگتا ہے نا، ہاتھ کھول کے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی شرم آتی ہے کہ میں اس کو خالی ہاتھ نہیں لٹاؤں گا۔ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، وہ آپ کو، وہ سمیع ہے، وہ سنتا ہے، وہ بصیر ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی دعائیں سن رہا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ سجدے میں ہے، مجھ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا ہے۔ تو اس پہ بھروسہ رکھیں، اس پہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے نا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کہ آپ کی ماں، ایک بچہ جب اپنی ماں سے ایک چیز مانگتا ہے تو وہ ماں کوشش کرتی ہے میں کہیں نہ کہیں سے اس کی چیز پوری کر دوں۔ کیا وہ رب العزت جو زمین و آسمان کا مالک ہے، کیا وہ آپ کی دعائیں نہیں سن رہا؟ وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے دل کا حال جانتا ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں بھروسہ رکھیں، اس پہ یقین رکھیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بہت جلدی سے قبول ہو جاتی ہیں۔ مظلوم کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، مسافر یعنی کہ جو لوگ سفر میں ہوتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کوشش کریں سفر کے درمیان آپ اللہ رب العزت سے بہت دعائیں مانگیں۔ ایک امام عادل کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، توبہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، تو کوشش کریں دعا مانگیں تو پہلے اللہ رب العزت سے توبہ کریں پھر دعا مانگیں۔ اور جو بیمار ہوتا ہے نا، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تو کوشش کریں کوئی بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں تاکہ اس کے دل سے جو دعائیں نکلیں وہ آپ کے لیے بہت سارا اجر کا سبب بنے، آپ کی قبولیت کا سبب بنے۔ باپ کی اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم نے یہی پڑھا نا جب ماں باپ کے ہم نے پڑھے تھے حقوق و فرائض، تو اس میں ہم نے یہی پڑھا تھا جو باپ ہوتا ہے نا، باپ کو کبھی ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ باپ کے دل سے جو بھی دعا نکلتی ہے قبول ہوتی ہے، اور بد دعا نکلتی ہے وہ بھی جلدی سے قبول ہوتی ہے۔ روزے دار کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ نیک اولاد کی اپنے والدین کے لیے دعا قبول ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو وہ کام سکھائیں کہ وہ نیک بن جائے اور وہ پھر آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، وہ دعائیں کرے اور آپ کے لیے اجر ہی اجر ہو۔ حج اور عمرہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے تو جب لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، لوگ ان سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو، تو حاجی اور عمرہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔